الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے پیارے بھائیوں، راولت کوٹ کے رہنے والوں، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی ایک آیت کا حوالہ دے کر یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ کوئی آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں، نہ چندہ وصول کرنا ہے، نہ کوئی گولیاں ٹافیاں بیچنی ہے۔ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ آج کے چلنے پھرنے والوں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا آخری وقت ہو جائے گا اور ہر انسان میں جو زندہ ہوا ہے، جہاں پیدا ہوا ہے، اس نے مرنا ہے۔ مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ مرنے کے ساتھ اصلی مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کس نے زندگی بسر کی تھی، اپنے مقصد کو پہچان گیا تھا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ ہوائیں چلا رہا ہے، یہ طرح طرح کے فروٹ، پھل، سبزیاں دیکھ رہے ہو، اس کا بنانے والا کون ہے؟ وہ تمہیں کیوں کھلا رہا ہے، کیوں پلا رہا ہے؟ اس کی ایک مانگ ہے کہ میرے بندو، زمین جس کے اوپر چل پھر رہے ہو، یہ اللہ کی زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشوں کا انتظام کر کے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اور فروٹ پیدا کیے، جن سے لطف اندوز ہوتے ہو، صحت کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں، مزے لے لے کر کھاتے ہو۔ یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اس نے ایک مطالبہ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آج کسی سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا، اور ان کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ یہ بارشیں کون برساتا ہے؟ کہیں گے اللہ نے۔ یہ پھل سبزیاں کون تمہیں مہیا کرتا ہے؟ کہیں گے یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ مانتے ہو، پھر داتا کسی اور کو کیوں کہتے ہو؟ پھر مشکل کشائی کے لیے کسی اور کو آواز کیوں دیتے ہو؟ پھر اگر اللہ اولاد نہ دے تو یہ مزاروں کے اوپر، درباروں کے اوپر کیوں جاتے ہو؟ وہاں جا کر ماتھے کیوں ٹیکتے ہو؟ اللہ کی کتاب اس کو شرک کہتی ہے، ناقابل معافی جرم ہے اللہ کے بندوں۔ جس طرح ہندو اپنی مورتی کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، آج یہ مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، یہ جا کر اپنے مزار کے سامنے، قبر کے سامنے، گنبد کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہندو وہاں سجدہ کرتا ہے، اس کو ڈنڈوت کہتا ہے کہ ڈنڈوت کی مہاراج کی ڈنڈوت کی میں نے۔ مسلمان سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سجدہ تعظیمی بجا لایا ہوں۔ ہندو وہاں بھجن گاتا ہے عجیب انداز سے، اور یہ مسلمان ہے، یہ بھجن نہیں کہتا ہے، یہ قوالی گاتا ہے وہاں جا کے، اور وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ مہاراج کا پرشاد بانٹتا ہے۔ اور آج یہ مسلمان ہے، یہ پرشاد نہیں کہتا ہے، یہ کہتا ہے بابا کی نیاز بانٹ کے آیا ہوں، ساتھ بھی لایا ہوں۔ اس انداز سے اللہ کے بندو، یہ مسلمان ہیں، یہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ قبر پرستی بت پرستی ہے۔ مسلمان کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ یہی مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق ہے۔ غیر مسلم ہر چیز کے سامنے جھکتا ہے، جھنڈے کے سامنے جھکے گا، دلدل کے سامنے جھکے گا، مزار کے سامنے جھکے گا، مورتی کے سامنے جھکے گا، پیر صاحب کی پنڈلیاں دبائے گا، وہاں سجدے کرے گا، جھک جائے گا۔ یہ مسلمان نہیں، یہ غیر مسلم ہے۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ، جو عرش کا مالک ہے، عرش کے اوپر اللہ، پوری کائنات کا مالک ہے۔ مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے کتنے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، اپنی تقریروں کا آغاز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں، لیکن جب مزار کو دیکھتے ہیں وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کرنے والا، دن میں کتنی مرتبہ اللہ سے عہد و پیمان کرنے والا کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. یہ اللہ کے ساتھ وعدے عہد و پیمان. اور اس کے بعد اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ نعرہ لگاتا ہے یا علی مدد. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہتا ہے یا محی الدین چشتی پار لگا دو کشتی، کوئی کہتا ہے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. کوئی کہتا ہے پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کرے گا تو جہانا اندر. نعرہ لگائیے، یہ مسلمان نعرہ لگا رہا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں زندگیاں تنگ ہیں. کون سی اذیت ہے جو آپ کے ساتھ نہیں چمٹی ہوئی ہے؟ اللہ ناراض ہے. آج کے چلنے پھرنے والوں اگر یہ بات نہیں مانتے ہو تو یاد رکھنا مرنے کے ساتھ تم آگ میں اتر جاؤ گے. نماز پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، عمرہ کرنے کے باوجود اور حج کرنے کے باوجود اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، کسی اور کی نظر و نیاز کی 11ویں کی شکل میں یا 12ویں کی شکل میں، 10 محرم کی اگر سبیلیں لگائی اور وہاں دیگیں بانٹی، تاجیز گنجا کیے یا پیری مریضی کی یا عرس اور میلے کیے، تو یاد رکھنا ہمیشہ کی رات کے اندر لینا پڑے گا. دل مانے یا نہ مانے، یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے. اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا